السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع صدقہ فطر ہے اور اس کے متعلق جو ہمارے سوالات ہیں وہ ہم مولانا صاحب سے جانیں گے۔ تو چلیے ہمارا پہلا سوال ان سے سنتے ہیں۔ مولانا صاحب، صدقہ فطر کس کس پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر ہر اس مالدار شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ ایسا مالدار جو مقروض ہے اور اس کے پاس جو اسباب ہیں، ضرورت اصلیہ سے زیادہ جو مال ہے، اور اگر اس کا قرضہ اور اس سے منہا کیا جائے اور اس کے بعد وہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس رہ جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کے وجوب کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں، جس طرح زکوٰۃ کے اندر ہے۔ اس میں اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ یہاں پر مال انعامی کا ہونا اور سال کا گزرنا شرط نہیں، بلکہ بغیر سال کے گزرے اس کے پاس مال، وہ مالدار ہے تو اتنا صدقہ فطر وہ ادا کرے گا۔ اچھا، جس طرح زکوٰۃ کے مصارف ہیں تو اس طرح صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ جی، صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، البتہ اس میں فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے غیر مسلم جو ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ ہم صدقہ فطر کس کس کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں؟ صدقہ فطر ہر مالدار شخص اپنی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی اولاد بالغ ہے اور مالدار ہے اور پھر بھی والد اگر اپنی اولاد کی طرف سے ادا کر رہا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ صدقہ فطر کس وقت واجب ہو جاتا ہے ادا کرنا؟ صدقہ فطر عید الفطر کی طلوع صبح سے واجب ہو جاتا ہے، البتہ اس کو رمضان میں بھی دینا جائز ہے اور فقہاء نے اس کو بہتر قرار دیا ہے کہ عید الفطر سے چند دن پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ غریب جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ ہم صدقہ فطر کن کن چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ گندم سے ادا کیا جائے، تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جن سے ادا کیا جائے؟ جی، احادیث سے یہ ثابت ہے کہ صدقہ فطر کھجور سے، جو سے، کشمش سے اور گندم سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار کھجور جو ہے 3.5 کلو کھجور ہے، اور اسی طرح کشمش اور جو کی مقدار بھی 3.5 کلو ہے، البتہ گندم جو ہے وہ 2.25 کلو ہے، اور اگر آٹا ہو تو 2 کلو آٹے کا اعتبار کیا جائے گا، اور ان کی قیمت اگر دی جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی قیمت دی جائے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اور اس کے ساتھ اگر ہم اپنے کسی قریبی کا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو کیا اس سے اجازت لینا ضروری ہے؟ جی، صدقہ فطر میں اجازت لینا اور دینا دونوں ضروری ہیں۔ اچھا، جو ہمارے ساتھی ہمارے ملک سے بیرون ملک ہیں، باہر ہیں، تو ہم ان کا صدقہ فطر کس لحاظ سے ادا کر سکتے ہیں، کس نصاب سے ادا کر سکتے ہیں؟ جی، عمومی طور پر جو لوگ بیرون ملک ہوتے ہیں وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم اپنے اہل و عیال کو کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ صدقہ فطر کون سے ملک کی کرنسی کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ تو اگر جس ملک کی کرنسی کا ریٹ زیادہ ہے تو اس کے اعتبار سے دیا جائے تاکہ غریب کا فائدہ ہو، اور بہتر صورت فقہا نے یہ بتائی ہے کہ بیرون ملک والا جو ہے وہاں کے جو گندم، آٹا اور کھجور کے اعتبار کرے گا اور مارکیٹ ریٹ وہاں کا معلوم کر کے ان میں سے کسی ایک کے مطابق جو ہے وہ صدقہ فطر کی قیمت ادا کرے گا، اور اپنے گھر والوں کو حکم دے گا کہ یہ اتنا صدقہ فطر آپ ادا کر دیں۔ اچھا، تو جو ہمارے صدقہ فطر کی رقم ہے، اگر ہم سب مل کر اس کو کسی رفاہی کام میں مثلا مسجد بنانے میں یا کسی اور اس طرح کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ صدقہ فطر کی رقم مستحقین میں ہی دی جا سکتی ہے، رفاہی کاموں میں منع ہے، رفاہی کاموں میں دینے کی اجازت نہیں، مثلا مساجد کے اندر صدقہ فطر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح مدرسے میں، اسی طرح ہسپتال وغیرہ میں، اور بھی جتنے ہی رفاہی کام ہو رہے ہیں اس کے اندر صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ صدقہ فطر صرف مستحقین کے اندر ہی دیا جائے گا، اور اس کے مصارف ہیں جو ذکر ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ کچھ ہمارے سوالات تھے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ایک ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔